اے خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت کم اور ایک لمبے زمانے کے بعد یہ مسجد قباء میں آنا ہوا ہے، حاضری ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے زبیر بھائی کی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ بڑی محنت کی اور آج الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں، اور مجھے جو اس وقت آپ کے سامنے بات کرنا ہے بہت ہی ضروری، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ہم گناہ کرتے تھے، بولو گناہ کرتے تھے، اور معلوم نہیں آئندہ اللہ حفاظت فرمائے کیا کیا گناہ ہوں گے۔ اور جب سے ہمارے جیب میں موبائل آیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کتنے گناہ ہو گئے، کتنے گناہ بڑی بڑی جمعہ کی راتوں میں ہو رہے ہیں۔ جیسے کل ہی کی رات اگر ہم سب اپنے بارے میں ایک سروے کریں کہ کل جمعہ کی رات تھی، ربیع الاخر مہینہ تھا، پوری رات میں نے کیسے گزاری، کتنا موبائل کا میں نے غلط استعمال کیا، کتنا صحیح استعمال کیا۔ مطلب کہو کہ گناہ کرتے تھے، گناہ کرتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کیا ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرتے ہیں نا، کسی کو نہیں معلوم، ساتھ میں بولو کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم اپنے کمرے میں ہیں، اپنی کھڑکی بند ہے، اپنا دروازہ بند ہے، چھت بند ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن ایک عجب بات ہے، اگر آپ قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کتنا نادان ہے، تو نے کھڑکی بند کیا، دروازہ بند کیا، سماج کو نہیں پتا چلا، سوسائٹی کو نہیں پتا چلا، کمیونٹی کو نہیں پتا چلا، تیرے اماں ابا کو نہیں پتا چلا۔ اللہ فرماتے یہاں تو گناہ کرتا ہے، میں 4 گواہ تیرے خلاف تیار کر دیتا ہوں۔ کتنے گواہ اللہ ہمارے خلاف تیار کرتے ہیں؟ بولو پورا مجمع بولو کتنے گواہ؟ 4۔ اور یہ 4 کے 4 قیامت میں ہمارے اپوزٹ میں گواہی دیں گے، اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا گواہ ہم کہیں بھی گناہ کریں، سب سے پہلا گواہ زمین۔ بولو سب سے پہلا گواہ۔ بھائی ہم کہیں بھی گناہ کریں گے، کیا ہوگی؟ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہوگی؟ زمین۔ اور یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیپ ریکارڈ بنایا ہے، اس کو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ جو ہم کرتے ہیں سب کا سب زمین اس کو کیچ کرتا ہے، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس بندے نے گناہ کیا، اس بندے نے گناہ کیا، اے زمین بتا دے اس نے کیسا گناہ کیا۔ تو یہ زمین بولنا شروع کرے گی، یہ گناہ کا دن بھی بتائے گی، وقت بھی بتائے گی، کب شروع کیا، کب ختم کیا، کون سا مہینہ۔ بولو سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ زمین، جس کو اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن زمین بولنا شروع کرے گی اور ہمارے ایک ایک گناہوں کو بتانا شروع کرے گی۔ تو یہ آپ ذرا جلدی جلدی سنتے جاؤ۔ سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ زمین۔ بتاؤ قیامت میں اس کو روک سکیں گے ہم لوگ؟ بھائی روک سکیں گے؟ دنیا میں تو ہم کورٹ کچہری میں ادھر ادھر پیسہ ویسا دے کے معاملہ دبا دیتے ہیں، قیامت میں سب سے پہلے ہمارے خلاف گواہ کون ہے؟ زمین۔ اچھا نمبر 2، اللہ نے 2 فرشتے رکھے، نظر نہیں آتے، میرے بھی ہے آپ کے بھی ہے، ایک ادھر اور بولو ایک ادھر۔ ان کا نام ہے کرامن کاتبین۔ بولو کیا نام ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے رکھے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے میرا بندہ جو کرے اسے لکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ میرا بندہ جو کرے، جو گناہ کرے اسے لکھنا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا
کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے دو فرشتے بٹھائے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں۔ بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ دو، ان کو بھی ہم قیامت میں روک نہیں سکتے۔ اور ایک تیسرا گواہ، جب سے ہم پیدا ہوئے اللہ نے ایک فرشتے ہر ایک کے ساتھ رکھے ہیں اور اس فرشتے کا کام ہے نامہ اعمال کو تیار کرنا۔ بولا نامہ اعمال کو تیار۔ اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتے وہ فرشتہ اسے لکھ لیتا، کوئی بڑا گناہ کرتے فرشتہ لکھ لیتا، کوئی نیکی کرتے تو بھی لکھ لیتا، کوئی بڑی نیکی کرے تو بھی لکھ لیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رجسٹر ایسا تیار ہوگا کہ کل قیامت میں سیدھا تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو ہی پڑھ لے اور سمجھ لے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ کہف میں، جو آج آپ نے جمعہ کے دن پڑھی ہوگی نا سورہ کہف، اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جو نامہ اعمال تیار کیا نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے گناہ کو چھوڑے گا، اس رجسٹر نے سب کچھ تیار کیا ہوگا اور سب کچھ تیرے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت میں ہم کو دے دیں گے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامہ اعمال پڑھتا جا اور سوچتا جا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ میرے دوستو بتاؤ کتنے گواہ ہو گئے؟ چوتھا گواہ سب سے ڈینجر ہے، کون معلوم ہے؟ قیامت میں اللہ ہم کو بلائیں گے میرا بندہ ادھر آ، اذنبت کذا و کذا کذا و کذا۔ اللہ کہیں گے اس دن تو نے یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا، پھر یہ گناہ کیا۔ تو ہماری دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت نا، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے کیا؟ میں اللہ میں کہہ رہا ہوں، میں تجھے پیدا کرنے والا میں کہتا ہوں تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ کہے گا نہیں اللہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے، بولو یہ دونوں ہونٹ بند کر دیں گے۔ اللہ کہیں گے اب تو نے جو گناہ کیا تیرے بدن کا ٹکڑا بتائے گا، ہاتھوں میں سے آواز آئے گی اس نے کون کون سے گناہ کیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پاؤں میں سے آواز آئے گی، پیٹ سے آواز آئے گی، پیٹھ سے آواز، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آئے گی اس نے کون سا گناہ کیا۔ تو وہ بول تو نہیں پائے گا لیکن تعجب سے دیکھے گا کہ یہ ہاتھ تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا، ارے یہ میرا پاؤں تو آج تک کبھی بولا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے کیا تو نے اللہ کی قدرت کو کم سمجھا؟ جو آج تک زبان سے بلواتی تھی آج وہ اللہ نے ہاتھ سے بھی بلوانا شروع کر دیا۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو گے نا انشاءاللہ، سورہ یاسین تو یاد ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج قیامت کا میدان ہے، تو اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کریں گے، ہاتھ بولنا شروع کرے، پاؤں بولنا شروع کرے، سارے گناہوں کو بتانا شروع کرے۔ تو قیامت میں ہمارے خلاف کتنے گواہ ہیں؟ اس لیے موبائل پہ گیم کھیلنے والوں، ایپیسوڈ کھیلنے والوں اور موبائل پہ ننگا دیکھنے والوں، میرے کو تو تعجب ہوا۔ اب ایک کو میں نے پوچھا کہ کائے کو موبائل میں ایپیسوڈ کائے کا دیکھتا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب دیکھنے جیسا کیا ہے کہ گالیاں دیتے ماں بہن کی، یعنی ماں بہن کی گالی رات کو سناٹے میں سنتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ یعنی وہاں ایپیسوڈ میں کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، ظاہری بات ہے ماں بہن کی گالی کا مطلب ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔ وہ اگر ہم کو ایسا بولے تو، اور اس کے لیے 2 گھنٹے رات کو چلے جاتے ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ۔ اور کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ کون دیکھا، کس کو کیا معلوم میں نے کیا کیا؟ میری امی کو بھی نہیں معلوم، ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے دوست کو بھی نہیں معلوم، یہ سماج کو بھی نہیں معلوم، یہ سوسائٹی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کہتا نادان 4 گواہ تیرے خلاف تیار ہو گئے۔ چلو اتنی بات تو پکی ہو گئی، کتنے گواہ ہمارے خلاف تیار ہو گئے؟
آواز نہیں آ رہی، بولو نا کتنے گواہ؟ بڑی پیاری بات علماء کرام نے لکھی ہے، اگر یہ 4 گواہ جو ہمارے اپوزٹ میں ہیں، بھائی نمبر 1 بولو زمین، نمبر 2 کرامن کاتبین، نمبر 3 ہمارا نامہ اعمال، اور نمبر 4 ہمارے بدن کے ٹکڑے، پارٹس آف باڈی، یہ سب ہمارے اپوزٹ میں. لیکن میرے مسجد قباء سگرام پورا والوں، اگر ان کو اپنے فیور میں کرنا ہو، یعنی یہ ہمارے فیور میں آ جائے، یعنی زمین بھی کہے اللہ یہ تیرا بہت اچھا بندہ ہے، اللہ تیرا ولی بندہ ہے، یہ کرامن کاتبین بھی کہے کہ اللہ کوئی گناہ نہیں، اور گناہ کیا بھی تھا، توبہ کیا، صرف نیکی نیکی ہے، ہمارا نامہ اعمال بھی ایسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوئے، اور ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا زبان سے کہے، زبان بھی کہے، بدن کا ٹکڑا بھی کہے اللہ اللہ. بولو کیا کہے؟ یعنی یہ 4 تو ہمارے اپوزٹ ہے، لیکن اگر ہم کو اپنے فیور میں لینا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کون کون چاہتا ہے 4 کو اپنے فیور میں لے لے؟ آج فیصلہ کر لے، 4 کو اپنے کس میں لینا ہے؟ فیور میں. تو کیا کرنا میرے پیارو؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، 2 کام کر لے، یہ 4 کیا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. یہ 4 تو کیا چیز ہے؟ یہ 4 گواہ کو رہنے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، 2 چیزیں کر لے، دنیا بھی تیرے قدموں میں، یعنی بھر بھر کے اللہ کہتے روزی عطا کروں گا، آخرت بھی تیرے لیے، اور جنت کا ابھی سے بغیر حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا. کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام، جس میں سب سے پہلا کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن. بولو کیا؟ یا جی یہ سب بیٹھے جمعہ پڑھنے آئے نا؟ ارے ہاں بولو نا، جمعہ پڑھنے آئے. ابھی دیکھو برابر 1 بج رہا ہے، 1 بج رہا ہے نا. صبح فجر جب بھی پڑھی ہوگی آپ نے، ماشاءاللہ پڑھی ہوگی، فجر سے لے کر اب تک، فجر سے لے کر اب تک، یہ جمعہ تک کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ ہاں کاروبار پہ گئے، دھندا تجارت، اور وہ حلال ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کتنا پڑھا؟ خاص کر کے میں میرے جوانوں سے، بڑے بوڑھوں سے نہیں، وہ ماشاءاللہ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اشراق کی نماز بھی ہو رہی ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہے، اوراد اور وظائف بھی ہو رہے. میں ہمارے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن، ربیع الاخر مہینہ، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی جمعہ تک کتنا قرآن پڑھا گیا اور کتنا موبائل کا استعمال کیا گیا؟ کتنے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے نا، اتنے ایسے بیٹھے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں آج. ارے بولو نا، آج قرآن اچھا پڑھا نہیں، کیوں؟ ٹائم کہاں رہتا ہے؟ فجر کے بعد اور جمعہ میں ٹائم بہت کم ہے، قرآن پڑھتا کیسے؟ میں کہتا چلو قرآن نہیں پڑھا. ٹچ کیا قرآن کو؟ ٹچ صبح سے لے کے اب تک قرآن کو ٹچ کیا؟ موبائل کو تو بہت ٹچ کیا، قرآن کو چھوا؟ چلو قرآن کو چھونے کا بھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ بہت بیزی شیڈیول تھا. اچھا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا، قرآن کو محبت سے دیکھا؟ محبت سے دیکھا؟ ایسے ہی اللہ کے گھر میں آ گئے، نہ قرآن پڑھا، نہ چھوا، نہ محبت سے دیکھا، آ گیا یہاں پر. ہاں کیا فرشتے لکھتے نہیں ہوں گے کہ صبح میں موبائل کا کتنا استعمال ہوا اور قرآن بالکل پڑھا نہیں گیا؟ اس لیے آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے؟ دیکھو بات ابھی ختم کرنا میرے کو، آج میں آپ سے 2 گھنٹے مانگ کے جاؤں گا. کتنے گھنٹے مانگ کے جاؤں گا؟ اور اس سے بڑا مالک کوئی نہیں ہوگا جو 24 گھنٹے میں، اللہ فرماتے 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے میرے. کون کون دینے کو تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کر، دونوں ہاتھ اوپر کر. بہت آسان سستا سودا ہے بھائی، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت تبلیغ والے ساتھی بیچارے، اللہ سب کو اچھا رکھے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا او سال کی محنت، اور پھر وہ چلہ 40 دن والا، پھر اس کے بعد 3 دن والا، اور گھر بار چھوڑنا. واقعتاً بہت بڑی محنت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرماوے، اللہ دین اسلام کی حفاظت فرماوے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو تا قیامت جاری رکھے گا. لیکن میں اس وقت آپ سے بہت شارٹ میں مانگ رہا ہوں، 22 گھنٹے تمہارے. کتنے گھنٹے مانگ رہا ہوں؟ 2 گھنٹے. اور 2 گھنٹے کس کے مانگ رہا ہوں معلوم؟ نمبر 1 قرآن. کون کون دینے کے لیے تیار ہے؟ قرآن. کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا. تو جو نہیں سیکھے ہیں وہ کیا کرے؟ سیکھے. اور جو سیکھے ہیں وہ کیا کرے؟ سکھائے. اللہ کی قسم یہ کام کر لو، زمین پر سب سے اچھا نام ہمارا ہوگا.
بولو زمین پر سب سے اچھا نام ہمارا ہوگا. اور آپ کو ایک کھل کر بات بتاؤں, بہت سارے لوگ ہیں نا قرآن سیکھنے میں شرماتے کہ اب عمر 50 سال ہو گئی, اب عمر 55 سال ہو گئی, اب عمر 60 سال ہو گئی. نہ میرے پیارو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے ایسے امتی بھی ہوں گے جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہوگا, جوانی میں قرآن نہیں سیکھا ہوگا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یقرأ القرآن ویتتعتع به فلہ اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا, میرا امتی ایسا بھی آئے گا قرآن پڑھے گا, اٹک اٹک کر پڑھے گا, بیچارہ تکلیف اٹھا کے پڑھے گا, بڑی عمر میں پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا, فلہ اجران, ڈبل ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھایا اس کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے میرے پیاروں, کون کون تیار ہے قرآن کے لیے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو, قرآن کیوں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا قرآن؟ آپ کو معلوم ہے مکے میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا جبیر. بولو کیا نام؟ ایک ہوتا ہے زبیر زا سے, وہ نہیں, یہ جیم سے. کیا نام؟ دونوں نام اسلام میں رکھنے جائز ہے, زبیر رکھو یا جبیر رکھو. میں ان کی بات کر رہا ہوں. مکے میں بہت کروڑ پتی, ابجو پتی, ان کی زمین جائیداد اور ان کے پاس سواریاں اور ان کے پاس پراپرٹی اور ان کے پاس معلوم نہیں کیا کیا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ جبیر نام تھا. اب ان کو پتا چلا, مکے میں تھے اور مکے میں بہت بڑے شخص تھے, بہت مالدار تھے, ابا جو پتی تھے جبیر. ان کو پتا چلا کہ مکے کے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے مدینے میں. مکے کے کچھ لوگوں کو, جوانوں کو قیدی کہاں بنایا گیا ہے؟ مدینے میں. کون سے؟ غزوہ بدر کے بعد. بولو غزوہ بدر کے بعد کچھ لوگوں کو. تو ہوتا ہے نا, مکے کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے. کن کے پاس جمع ہوئے؟ جبیر کے پاس. اور کیا کہا معلوم؟ جبیر, کعبے کے پیدا کرنے والے نے تم کو کیا نہیں دیا ہے؟ تمہارے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, زمین ہے, کاروبار ہے, کہاں سے کہاں تک تمہاری زمین ہے, کتنا پیسہ تمہارے پاس ہے, کتنے درہم, کتنے دینار, کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تم کیوں مدینہ جاتے نہیں ہو؟ ایک بار مدینہ جاؤ اور ہمارے جو قیدی ہے وہاں جا کے پیسہ پھینکو اور جتنے قیدی ہے سب کو چھڑا کے لے کر آؤ. تو یہ جبیر تیار ہو گئے, پوری اپنی ایک ٹیم تیار کی. لیکن کیا کہا معلوم؟ میں بہت بڑا آدمی ہوں, بہت پراپرٹی, بہت جائیداد, اور مدینے جانا اور محمد کے پاس جانا تو یہ میں بہت بڑا آدمی, میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اب آپ لوگ کہتے ہو تو میں جاتا ہوں. تو وہ اپنے تمام زمینوں کی چیزیں جو اس زمانے میں دستاویز ہوتے ہوں گے, زمین, پراپرٹی, جائیداد, درہم, دینار, ایک لمبی جماعت کو لے کر وہ چلے 600 کلومیٹر کا سفر طے کیا. بولو مکہ سے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ. اور مدینہ جا کر یہ کہا, اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو یہ زمین پر میں آیا ہوں, بہت بڑی زمین سے آیا ہوں, مکہ سے آیا ہوں, جہاں میرا کاروبار ہے. کوشش کرنا کہ مجھے زمین پر اترنا بھی نہ پڑے, یہاں کام ہوئے اور فوراً ہم یہاں سے واپس چلے. آ گئے, مدینہ آئے. جب مدینہ آئے تو ظاہری بات ہے ہمارے نبی, بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا, بالکل مغرب کا وقت. بولو کون سا وقت؟ مغرب کا وقت ہے. آ گئے مغرب کا وقت ہے. کہا انہوں نے آ کے کہ محمد کو ملنا ہے اور سب جائیداد, پراپرٹی سب لے کر آئے, یہاں پیسہ دے دیں گے, ہمارے ساتھیوں کو دے دو, ہم یہاں سے چلے, ہم کو رکنا نہیں ہے. تو سب نے کہا مغرب کی نماز ہونے والی ہے اور اللہ کے رسول بولو صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں ہے. تو کہا ان کو کہو کہ باہر آ کے ملاقات کرے. صحابہ نے کہا وہ اب نہیں آئیں گے ملاقات کرنے, وہ تو مغرب کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ آتے ہیں یا آپ کو اندر بلاتے ہیں, وہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا, لیکن ابھی تو مغرب کی نماز ہوگی, وہاں تک تو آپ کو باہر ہی کھڑے ہونا ہوگا. اب وہ جبیر اپنے گھوڑے پر باہر بیٹھے ہوئے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور یہ برائیوں پر برائیاں کر رہے. یہاں مغرب کی نماز شروع ہو گئی, بولو سبحان اللہ. اور مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کی قسم ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر کن کی آواز ہوگی؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. اور کون سا پارا؟ 27ویں پارے کی یہ سورت پڑھنا شروع کی. اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. پڑھنا شروع کیا, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ
میں بہت زیادہ لمبا نہیں پڑھتا، لیکن ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ سورہ طور 27ویں پارے کی اس آیت پر آئے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پوچھ رہے بتا تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمینوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ پوچھ رہے تیرے پاس مال و دولت ہوگا لیکن کیا خدا کا خزانے کا مقابلہ کر سکتا؟ یہ سب چیزیں یہ کون بولو؟ جبیر باہر گھوڑے پر سن رہے ہیں، یہاں مغرب کی نماز ہو رہی ہے، تقریباً مغرب کی نماز ہونے والی ہے، انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اور بار بار آواز دیتے ہیں کب نماز مکمل ہوگی، کب ان کی عبادت مکمل ہوگی، مجھے لے جاؤ، مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میری جان نکلے لے جاؤ۔ چنانچہ جیسے مغرب کی نماز ہوئی ہمارے نبی کو خبر ملی، ان کو لے گئے، انہوں نے کہا او پیارے محمد میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ نے جو قرآن پڑھا ہے وہ آپ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے کہ میری روح نکلے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آج میرے دوستو جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں نا تو اس کے جو حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا ان میں ان کا نام آتا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے۔ ایسی بہت ساری روایت بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، میرے دوستو کہاں یہ نیت کر کے آئے تھے کہ مدینے میں اپنا پاؤں نہ رکھوں گا، وہ کہاں پہنچ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے، صحابی بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے کتنا قرآن سنا؟ ارے بولو نا کتنا قرآن سنا؟ سورہ طور، یا حفاظ کرام علماء کو پوچھو 27ویں پارے میں سورہ طور ہے نا 2 رکوع پر ہے، کتنی رکوع پر ہے؟ تو ہمارے نبی نے کتنی رکوع پڑھائی؟ 2 ہی بھائی، جب سورہ طور پڑھائی تو کتنی رکوع پڑھائی؟ اور بھی 2 رکعت میں آدھا آدھا کر کے، تو 2 رکوع پڑھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ان کی پوری زندگی۔ ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ سگرام پورا مسجد قباء میں جتنے بیٹھے قسم کھاؤ کم سے کم ہمارے گھر میں 2 قرآن تو ہوں گے، گجراتی بھی ہوگا، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوگا، اردو تفسیر بھی ہوگی، وہ سب کو الگ رکھتے ہوئے عربی قرآن ہمارے گھر میں کم سے کم کتنے ہوں گے؟ اور کتنا اٹھا کے پڑھا جاتا ہے اس کو؟ کب کباٹ سے نکالا جاتا ہے، کب الماری سے نکالا جاتا ہے؟ میرے دوستو آج ایک ارادہ کر لو، میں نے کہا نا میں 2 گھنٹے آپ سے مانگوں گا، صرف آدھا گھنٹہ، اونلی ہاف این آور، 2 گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع ہاں بولو نا، پیار محبت سے بولو ہاں، ورنہ یاد رکھنا میرے دوستو وہ 4 گواہ ہمارے خلاف ہوں گے، ہم کسی گواہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا بتاؤ جب ہمارا ہاتھ بولے گا ہم کچھ کر سکیں گے؟ ہمارا پاؤں بولے گا، ہم اتنا ہے نا خالی تعجب سے دیکھیں گے، ہاتھ بولا 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 تو اللہ کہیں گے بولا جا، آج تک زبان بولی آج ہاتھ بولا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ اس نے میرے پیاروں آج اللہ کے واسطے زمین پر سب سے اچھا انسان بننا ہو تو طے کر لو کہ ہم روزانہ کتنا مانگا میں نے آپ سے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تھام لو، میں نے شروع میں بھی کہا دنیا بھی اپنی، یہ کہتے ہیں نا روزی نہیں، لاک ڈاؤن، قرض اور پریشان اور پیسہ نہیں۔ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں کر لے، قرآن رکھ لے، دنیا بھی تیری بولو سبحان اللہ، آخرت بھی تیری بولو سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھی بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 قرآن، اور یہ فرمایا دوسری چیز کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، بولو سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کی سنت، یعنی سنت کا مطلب ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہے؟ ارے بولو نا نبی کا طریقہ، آج سے کون ارادہ کرتا ہے نبی کا طریقہ بھی ہمارے پاس آئے؟ 2 گھنٹے کی مشق میں سب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو نا ہمارے نبی کا طریقہ، ہمارے نبی کا طریقہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں؟ بولو نا، اور یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے، یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا،
آواز سے بولو نا کوئی نبی آنے والا. آپ کو معلوم ہے بات آ گئی تو میں بات بتا رہا ہوں. یہاں مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ. بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا. مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ. وہاں کا جو سب سے بڑا حاکم تھا اس کا نام تھا مسیلمہ. اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ. اس نے ہمارے نبی کو، نالائق کمبخت مسیلمہ، اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا. جب وہ خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کیا خط میں لکھا. وہ مسیلمہ یمامہ کا حاکم ہے. وہ خط میں کیا لکھتا معلوم؟ کیا لکھتا کہ محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نبی ہے. وہ خط میں لکھتا ہے پہلی بات آپ نبی ہے، بے شک آپ نبی ہے، لیکن یہ لکھ دو یا لکھوا دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا ہوں. میں یمامہ کا جو حاکم ہوں نا مسیلمہ، میں نبی بن. اور یا تو کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے عربوں کو دو حصوں میں بانٹ دو، آدھے کے تم نبی، آدھے کا میں نبی. کہا یہ دو آپشن ہے، یا تو یہ لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا، یا دوسرا آپشن یہ کہ آدھا عرب آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی. میرے پیارو یہ خط کس کے پاس آ رہا ہے؟ ہمارے آقا. بتاؤ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بھائی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا، تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب. شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹا کیوں؟ کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی، ہمارے نبی نے لکھوایا اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا. ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا، تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی، تو لکھا مسیلمہ کا. اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ میں خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت حبیب. بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ، 55-60 سال کے، اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے. ان کے بچے کتنے؟ 12. اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو. گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے. تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر، اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے. 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے. تو یہ کھڑے ہو گئے کون؟ اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی، اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں، تو کھجور باہر نکل آئی. منہ میں جو کھجور تھی نا بولو وہ باہر نکل آئی. تو کسی نے کہا پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو. کہا آرام سے کھاؤں گا، کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا. کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی. حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا، گھوڑے کا انتظام کیا، کیونکہ غریب تھے. کہا جاؤ تم چلے جاؤ، یہ خط لے کر جاؤ. یہ گئے، بولو کون؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے. جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر. تو مسیلمہ نے کہا نام تمہارا؟ کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے. کیا نام دیا معلوم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا، ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں. کہا ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا، ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو وہ مسیلمہ حاکم تھا، کرسی پر بیٹھا تھا. کہا آئے کیوں؟ کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. تو خط دیا گیا. تو شروع میں کیا لکھا تھا؟ کذاب، جھوٹا، آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا. مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا، بالکل لال لال ہو گیا، اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے، مجھے جھوٹا لکھا ہے. تمہارا بھی وہی خیال ہے؟
تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے؟ جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا، جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے۔ وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے، وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے، وہ کہتے مر جا تو مر جاوے۔ تو وہ مسیلمہ غصے ہوا اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھ، میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی، اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے، سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے، تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی، پیچھے دیکھ۔ حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم؟ جب میں نکلا تھا نا مدینے سے تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے 12 بچے ہیں جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے ہیں۔ میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے، میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی، میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے؟ میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا؟ جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، میرے نبی کا حکم آیا جاؤ، میں نکل گیا ہوں یہاں پر۔ میرے پیارو مسیلمہ کو غصہ آیا، بس حکم دیا، تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا؟ انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اچھا ان کا یہاں پہ شہید ہونا، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے، آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا، لیکن تمہیں کیا بتاؤ، یہاں شہید کیا گیا، یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ نبی سے کیا تھی؟ ہم کو نبی سے داڑھی رکھنے کو بھی بھاری پڑتا ہے، وہ بیوی کو نہ دیکھے، 12 بچے کو نہ دیکھے، ہاتھ کٹا۔ ارے میرے دوست ایک چھوٹا سا ایسا زخم لگتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کو ایسی مار لگ گئی اور ڈائبٹیز ہے تو یہ پک بھی جائے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ ان کے پورا ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، شہید ہو گئے۔ میرے پیاروں نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا، اور ہم لوگوں کو وہ نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا۔ ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو، ہمارے نبی کا کمال، ہمارے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا، ہم سب ابھی عمرے میں گئے تھے، میں بہت دیر تک سوچتا رہا ہم لوگ زمین پر رہتے، کہاں رہتے؟ ارے ہاں بولو نا، کیوں ایسا آپ لوگ ایسے خاموش کا؟ کوئی زبیر بھائی ناشتہ نہیں کروایا؟ یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے سب کا نکاح پڑھانے آیا ہوں میں۔ بولو نا ہم لوگ کس پر رہتے؟ ہمارے نبی کہاں رہتے؟ مشکل سوال ہے نا، ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر رہتے۔ چاہے میں سگرام پورا میں رہوں، اڈاجن جاؤں، بمبئی جاؤں، بیان کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ زمین پر نہیں رہتے تھے۔ یہی تو مقام تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی زمین پر رہے، ہر نبی زمین پر رہے، ہر امتی۔ اب میں بتاؤں، آپ لوگ جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج میں، اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین، بولو آمین۔ اب سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، ابھی ہمارے بھائی بھی عمرہ کر کے آئے، دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، اور وہ ممبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مکمل گھر، اور وہ مکمل گھر سے لے کر ممبر، آج بھی حضور کا ممبر موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئے لیکن جگہ، بولو جگہ وہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا مکمل گھر، وہ پورا مکمل گھر شمول بیت یعنی پورا گھر، وہاں سے لے کر ممبر، اس کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت ہے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری، بولو سبحان اللہ تو بولو، ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مکمل کمرہ وہاں سے لے کر میرا منبر، اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ بھی عمرے میں جاتے تو عیب ڈھونڈنا پڑتا ہے، عیب میں اپنا ٹائم لینا پڑتا ہے، اور پھر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور اتنا خوش ہوتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا، میں جنت کے ٹکڑے میں گیا، میں جنت کے
ٹکڑے میں گیا، لیکن پھر واپس ہم ہندوستان آئے. ہمارا مقدر ہے ہمارا پاؤں زمین پر رہے گا، مصطفیٰ کا پاؤں ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور ہمارے نبی کی برکت سے کہو حضرت عائشہ بھی جنت ہی جنت میں رہی، حضرت ابو بکر بھی جنت ہی جنت میں رہے، حضرت عمر بھی جنت ہی جنت میں رہے، کیونکہ سب حجرے میں موجود ہے اور وہ پورا حجرے کی زمین جنتی ہے، بغل والی زمین جنتی ہے، منبر تک کی زمین جنتی ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. ہر نبی زمین پر، ہم زمین پر. ہمارے نبی کی تو قدم بھی، اسی لیے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بات لکھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے. جب ہمارے نبی کی روح مبارک کو لینے کے لیے فرشتے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی نبی کی روح مبارک ہے، ربیع الاول مہینہ ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جنت میں لے کے جا رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو جنت میں موجود ہو. میں تو پہلے ہی سے جنت میں موجود ہوں، جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو خیر میرے پیارو، میں آ رہا ہوں ایک بات پر، نبی سے محبت کرو گے؟ دیکھو ایک بات پتے کی سن لو، ایک دم پتے کی بات. اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا، نہیں محبت ہے تو ایمان ادھورا. کون کون آج اپنا ایمان پورا کرنا چاہتا ہے؟ وقت بہت کم ہے، صرف 5 منٹ باقی ہے. بولو نا، کرنا چاہتے، پورا کرنا چاہتے. کیا کرو معلوم ہے؟ ایک کام کرو، آٹومیٹک نبی کی محبت آئے گی. آپ نہیں چاہو گے پھر بھی آئے گی. نبی کی محبت بھی آئے گی، ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کام کرنا ہے معلوم ہے؟ لیکن ارادہ پکا کرنا، ڈھونگ مت کرنا، ایک دم پکا ارادہ کرنا. وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ پڑھو، صف اول میں پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو. اور اگر نہیں کبھی بہت ضروری کام ہے تو گھر پہ پڑھ لے، آفس پہ پڑھ لے بھائی، لیکن قضا مت ہونے دے. ساتھ میں بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ 5. اور 5 نمازیں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر جوڑو. اطمینان سے آپ فجر کا ایک کیلکولیٹ کرو کہ فجر میں کتنا ٹائم سنت کے ساتھ، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. آپ اطمینان سے سب نماز کا ٹائم کرو گے تو 1.5 گھنٹہ اللہ ہم سے مانگتا ہے. تو قرآن کے لیے کتنا ٹائم اور نماز کے لیے کتنا ٹائم؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن، ایک نماز. بولو ایک قرآن، ایک نماز. یہ اب سنو، یہ 2 چیزیں ہوگی، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر یہ 2 چیز نہیں تھامو گے، قرآن اور نماز، یہ سن لو صدرام پورا والو، قرآن اور نماز نہیں تھامو گے، ہمارے نبی نے فرمایا خزي فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، بہت لوگوں کی مار کھاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے پیارو، یہ 2 گھنٹے کا ایک بہت بڑا بیپار سمجھو، کاروبار سمجھو، منافع سمجھو، پروفٹ سمجھو. ایسا کوئی مالک نہیں ہوگا جو کہے گا اے میرا نوکر 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے مجھے دینا. یہ اللہ رب العالمین ہے. تو کون کون تیار ہے؟ آج جمعہ سے یہ ارادہ پکا. جن کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کریں گے؟ اور جس کو آتا ہے وہ سکھائیں گے ماشاءاللہ. اور میرے کو 2 اعلان کرنے. ایک اعلان تو یہ کرنا، آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ابھی سب کو معلوم ہے، بولو نا کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 80 مرتبہ. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ بھی فرماوے، حضرت ابو سعید خدری بھی فرماوے، دونوں صحابی فرماوے کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ پڑھ لو 80 مرتبہ. 80 سال کے گناہ بھی معاف، 80 سال کی عبادت نامہ عمل میں. اور دوسری بات، آخری بات، ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے نا. اپنے گھر کا کام باقی ہو تو ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسا ہم گھر سے نکلے اور اے سی نہیں چلتا ہے، یا ہم گھر سے نکلے اور باتھ روم کی لائٹ نہیں جلتی ہے، ٹینشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے گھر کا ٹینشن زیادہ کہ اللہ کے گھر کا؟ ہاں بولنے میں کیا جاتا ہے؟ بولو نا. اللہ کے گھر کا. ہاں صحیح، آپ لوگ صحیح کہتے ہو، اللہ کے گھر کا. تو یہ اللہ کا جو گھر ہے نا، اس میں بھی کچھ کام باقی ہے میرے پیارو. 3-3.5 لاکھ کا کام باقی ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ جب بھی کھڑا ہوتا ہوں ایک بات کہتا ہوں، یہ کام تو ہوگا. ارے بولو یہ کام، کہ گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ ہاں، وہ جب ابرہہ نے کعبے پر حملہ کرنا شروع کیا، ابرہہ نے، تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟
او میرے اونٹ میرے کو واپس دے دو. تو کسی نے کہا کعبے پر حملہ ہو رہا ہے اور تم تمہارے اونٹ کی فکر کرتے ہو. تو دادا عبد المطلب نے کہا میں اس کا مالک ہوں، اس کی فکر کرتا ہوں. کعبے کا جو مالک ہے وہ ان کی فکر کرے گا. تو یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو ہوگا 3.5 لاکھ کا کام، 4 لاکھ کا کام، بڑے بڑے اللہ کے گھر بنے. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا دے. یہ گھر دیکھو بن جائے گا، پھر کلیکشن بند ہو جائے گا. لیکن ابھی جو تازہ ہے، توا گرم ہے، روٹی پکا لے، جتنا ہو سکے دے دے. اللہ کی قسم سب کی بات غلط ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ پورا گھر بنانے کا بہت مشکل، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وہ پتھر اٹھاؤ. اٹھایا. کہا رکھ دو، رکھ دیا. کہا دیر ہو گئی. کہا دیر ہو گئی؟ آپ نے کہا اٹھاؤ، اٹھایا، رکھ دیا. ہمارے نبی نے فرمایا رکھنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا. اس لیے میرے پیارو، باہر ہمارے بہت سارے ساتھی کھڑے ہوں گے جو اس مسجد کے چھت کے بارے میں فکر کریں گے. آپ لوگ جتنا، اچھا کتنا دو گے؟ ہمارے جنید بھائی دیکھو، حاجی جنید اورا والا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے. میں تو یہی چاہتا تھا لیکن زبیر بھائی نے میرے کو پرمیشن نہیں دی. نہ ناشتہ کرواتا ہے نہ کوئی چیز کی پرمیشن دیتا ہے. یہ جنید بھائی میرے کو ہر وقت بولتے زبیر بھائی کا ناشتہ کرنے جیسا، پر اللہ کا بندہ کبھی تو کرا بھائی. ایک بار گیا تھا میں، اتنی بھیڑ بھاڑ کے دور سے میں نے السلام علیکم، کیونکہ یہ تو دیکھنے کو، میں نے کہا یہ ایسے موڑ پہ کہ اس وقت بیوی کو بھی نہیں دیکھے گا، میرے کو کیا دیکھے گا یہ بھائی. تو 11,000 ہمارے حاجی جنید اورا والا، اللہ تبارک و تعالیٰ. اور بھی کوئی اگر صاحب یہ 11,000 آپ بولے نا، میرے کو بہت اچھا لگا. کیونکہ باہر کیا کرتے معلوم ہے؟ 20 روپیہ. تو تیرا موبائل کتنے کا ہے؟ جو تو چپل پہنا ہے، جو گھڑی برانڈڈ پہنا ہے، جو کپڑا برانڈڈ پہنا ہے، مطلب ہمارا اللہ کا گھر ہمارے موبائل سے بھی گرا ہوا، ہمارے چپل سے بھی گرا ہوا، ہماری گھڑی سے بھی گرا ہوا. اس لیے میرے پیارو، خیر وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں ابھی باقاعدہ تشکیل نہیں کر رہا ہوں. ہمارے حاجی جنید اورا والا نے، اور بھی اگر کوئی ہو اللہ کا بندہ تو ابھی لکھوا لے، دعا سب کے بیچ میں ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے. ویسے یہاں پر باہر زبیر بھائی انتظام کیا ہے نا، باہر پورا مکمل انتظام ہے. آپ ضرور بھی ضرور دیتے ہوئے جائے، اور صرف دو مت، یہ انویزیبل جنت کا ٹکٹ ہے، وہ لیتے ہوئے چلے جاؤ. جو نظر نہیں آتا ہے مگر اللہ کے دربار میں وہ جنت کا ٹکٹ پہنچ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللہ اکبر، اللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعباد الله، أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل
آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. جن حضرات کی پائجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے اوپر کر لے، اللہ کی رحمت متوجہ رہے، مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک جگہ ہے، بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک وقت ہے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بہت گنہگار ہے اللہ۔ اللہ تیرا احسان ہے اللہ، تو کوئی رات بھوکا نہیں سلاتا، کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا۔ تو بہت کریم ہے اللہ مولا، تو بہت رحمان اور رحیم ہے مولا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ بہت سے لوگ اپنے کاروبار میں بہت پریشان ہیں، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے اللہ۔ صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے پریشان ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں اللہ۔ سب کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ۔ ہم بہت بیمار ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ جن کے اماں ابا نہیں اللہ، میرے اماں ابا بھی نہیں اللہ، جن کے اماں ابا نہیں اللہ، قیامت تک نہیں آئیں گے اللہ۔ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ، مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن سے محبت دے دے، قرآن کی تلاوت دے دے، قرآن کی حلاوت دے دے اللہ۔ شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، دھوکہ دینے والوں سے بچا لے اللہ۔ موبائل کی شرارتوں سے بچا لے اللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔